الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. میرے نہایت والی احترام بزرگ دوستو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسم شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں روشن کر دے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے. اے اللہ میرے آپ کی سفارش قبول فرما. ابن ماجہ کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابی کو تعلیم فرمائی کہ جاؤ، اگر آنکھوں کی بینائی چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز ادا کر کے کرنے کے بعد میرے وسیلہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آنکھیں طلب کرو اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارو. اور آپ نے یہ دعا تعلیم فرماتے وقت یہ نہیں فرمایا اس دعا میں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا اس کو صرف میرے سامنے بیٹھ کر ہی پڑھنا، بلکہ مطلق فرمایا کہ تمہارا جہاں بھی جی چاہے جا کر میرے وسیلے سے دعا مانگو اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جا سکتا تھا. اب چونکہ آپ نے پردہ فرما لیا ہے، لہذا اب یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پکارنا چاہیے. معاذ اللہ. آؤ میں روایت پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرما لینے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ دعا مانگ کر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے رہے اور اس کا فیضان حاصل کرتے رہے. عبرانی نے موجب کبیر میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کام تھا مگر وہ توجہ نہ فرماتے تھے. اس نے اپنی پریشانی کا ذکر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. انہوں نے وہی دعا جو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں تعلیم فرمائی تھی اس پریشان حال شخص کو سکھائی اور کہا 2 رکعت نفل ادا کر کے یہ دعا مانگو. چنانچہ اس پریشان حال شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھر خلیفہ وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا. پہلے دعا اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے، مگر آج دعا کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس سے اس کی حاجت و ضرورت دریافت کی اور اسے پورا فرمایا. پھر کہا تمہیں ہم سے جب بھی کوئی کام ہو تو آ جایا کرو، تمہاری ضرورت پوری ہو جایا کرے گی. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ شخص وظیفہ بتانے والے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے. آپ کی بتائی ہوئی دعا سے میرا کام بن گیا. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ، میرے نبی مشکل کشا ہے، آپ کا نام مبارک بھی مشکل کشا ہے، یہ نام مبارک ہر دل کی دوا ہے، بے سہاروں کا سہارا بے آسراؤں کا آسرا ہے، ایڈا سونا نام محمد دا سبحان اللہ، اس نام دیا ریسا کون کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا محبوب رب العالمین۔